ہم تاجر تنظیموں سے مشاورت نہ کرنے پر جناب ڈپٹی کمشنر صاحب کے اس اقدام کی پوری انتظامیہ کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہیں اور کسی صورت بھی ان کیٹیگریز کو اس ٹیکسوں کو ہم نہیں مانتے اور نہ مانیں گے۔ 9 تاریخ صبح 10 بجے ایف بی آر کے دفتر کے باہر انشاءاللہ تعالی مشن موڈ سے آگے انشاءاللہ تعالی ہم پرامن احتجاجی مظاہرہ کریں گے جو 10 سے 12 بجے تک جاری و ساری رہے گا، اور پھر یہ مظاہرہ آخری نہیں ہوگا بلکہ جب تک یہ وڈرا نہیں ہوتے، یہ ظالمانہ ٹیکس ختم نہیں ہوتے، اس کے بعد بھی مرحلہ وار ہم احتجاج کا دائرہ بھی بڑھائیں گے اور انشاءاللہ تعالی شہر کی بندش بھی کر سکتے ہیں ہم، اور وہ کریں گے، پورا شہر بند کریں گے، احتجاجی مظاہرے کریں گے، اس کی تمام ذمہ داری موجودہ انتظامیہ اور موجودہ حکومت پر ہوگی۔ تو اس سے پہلے کہ یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنے کوئی بدامنی، تو پلیز ہمیں تباہ نہ کریں۔ ہماری 9 تاریخ کی جو ہڑتال ہے، وہ جو مظاہرہ ہم نے کرنا ہے بی آر کے دفتر کے سامنے، وہ مقامی انتظامیہ کے خلاف بھی ہوگی، وہ ہماری عوامی نمائندے کے خلاف بھی ہوگی، وہ وفاقی صوبائی حکومت کے خلاف بھی ہوگی، وہ ایف بی آر کے مقامی افسران کے خلاف بھی ہوگی، کیونکہ یہ سارے ملوث ہیں اس جرمانہ فعل میں۔ یہ حکومت نے جو اب ظلمانہ پراپرٹی کے ویلیویشن بڑھائی ہے، یہ بھی ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ان کے اندر کتنا اسٹمنا ہے۔ اگر ہم پہلے سابقہ ماضی کی طرح اگر ہم خاموش رہیں گے اور احتجاج نہیں کریں گے تو وہ پھر اس کو لاگو کر دیں گے۔ اگر آج ہم ان تقریب بند کر دیں، کسی قسم کے لین دین نہ کریں، انتقال رسٹکلی نہ جائیں، ان کا جو 2-2.5-3 کروڑ روپے کے ڈی خان سے انکم ہوتی ہے، ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ہاں واقعی مسئلہ ہے، کہ ہماری تو سورس آف انکم بند ہو گئی ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ کہ آپ بالکل انتقال رجسٹری جب تک یہ ریورس نہیں ہوتا، یہ جو انہوں نے اضافہ کیا ہے اس کو واپس نہیں لیتے، آپ کسی قسم کا انتقال رجسٹری نہ کروائیں۔ 70-75 سال پرانے قانون کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اپنا قبلہ تو درست کر نہیں سکتے یہ ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر، ہمارے عوامی حکومت، یہ اسٹیبلشمنٹ جتنی بھی ہماری یہ حکمران ہم پہ مسلط ہیں، اپنی مراحت بڑھاتے ہیں، اپنی فیسلٹیز بڑھاتے ہیں، اپنی تنخواہیں بڑھاتے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا، ہمارے ججوں کی جب تنخواہ ہم نے دینی ہوتی ہے نا، تو اس دن بینک میں ہم کوئی ٹرانزیکشن نہیں کرتے تھے، ججوں کی تنخواہ دیتے ہیں، لیکن کوئی کیس وہاں پر حل نہیں ہوتا۔ 10 سال 20 سال لوگ ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں، ذلیل و خوار ہوتے ہیں، پیشی پہ پیشی ہوتی ہے۔ 9 تاریخ کا چونکہ مرکز سے کال آئی ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم ڈٹرمنٹ ہیں، جس طرح سے بھی ہمارے اوپر ذمہ داری دیں، ایک گھر سے بندے نکالنے کے لیے، جس طرح بھائی نے کہا ہے اس طرح گھر سے بھی نکالنے کا تو ٹائم نہیں ہے، لیکن اس کو بھرپور طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب ڈیرہ اسماعیل خان کو پورے کے پی کے اندر، پورے پاکستان کے اندر بگ سٹی اناؤنس نہیں کر سکتے، تو بگ سٹی جیسے چارجز اس سے نہیں لے سکتے کہ ڈی اے خان سے کون سے ایسے ذرائع تھے جنہوں نے یہاں سے اس ٹیبل کو انکریز کر کے اور سمری بنا کے بھیجی تھی۔ میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارے پٹواریوں سے لے کر تحصیلدار سے لے کر اسسٹنٹ کمشنر سے ڈپٹی کمشنر سے کمشنر، ان تمام نے یہ سمری بنا کے بھیجی ہے کہ یہاں کے لوگوں کے جسم میں ابھی اتنا خون ہے کہ اس طرح سے نچوڑا جائے تو مزید گنجائش بن سکتی ہے۔ تو اس احتجاج کے اندر موجودہ یہاں کے جو کسٹوڈین آف ڈسٹرکٹس ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے خصوصی طور پر، ان کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے، اور اس اجلاس کے فورم سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے جب تک اس فیصلے کو وڈرا نہیں کرتے، ہر قسم کے انتقال، ہر قسم کی رجسٹری، ہر قسم کی ٹرانسفر پر ہم اپنے اوپر کنٹرول کریں، ایک دوسرے کو اعتماد دیں اور اس کو سٹاپ کر دیں، جام کر دیں۔ آج کی ہماری جو میٹنگ ہے وہ ہمارے ہیں اس ریٹس کے حوالے سے، تو یہ میں ایک واضح بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو پالیسی ہیں یہ بیروکریٹس بناتے ہیں۔ جیسے ناظم صاحب نے کہا، میں اس بات پہ ایگری ہوں، پٹواری سے لے کے ڈی سی صاحب تک یہ لوگ بیٹھ کے پالیسی بناتے ہیں، وہ پالیسی جاتی ہے اوپر لیول پہ، جا کے اس پہ میٹنگز ہوتی ہیں، پھر جا کے بات ہوتی ہے۔ اگر یہ پالیسی ٹھیک ہو تو کیوں ہم نقصان میں، کیوں ہمارے خلاف کوئی پالیسی ایسے بنے، کیوں ہمارے خلاف لوگ ایسے آئیں، کیوں ہمارے خلاف ہم اکٹھے ہوں، یا ہم اس مسائل میں سوچیں کہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس بات پہ سوچنا چاہیے، جیسے ناظم صاحب نے کہا، میں ایگری ہوں کہ ہم اپنے انتقالات بند کریں، ہم اپنی جو رجسٹریاں بند کریں، اور اس چیز پہ ہم ایک فوکس کریں۔ ہمارے جو حضرات پراپرٹی والے بیٹھے ہیں، یہ بات کو آگے چلائیں۔ اسٹرائک جس چیز کی ایجنڈا بھی وہی ہو، تو اس پہ ہم مقصد کو حاصل کریں گے۔ یہ نہیں کہ ہم اسٹرائک ہماری کس چیز کی ہے اور مطلب ایجنڈا ہمارا کیا ہے، شروع ہم کس چیز میں ہیں معذرت کے ساتھ، تو ہمارا جو مین مقصد ہے اس پہ ہم کامیاب نہیں ہو۔ تو میں اب تمام دوستوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس پہ مل کے
इंशाअल्लाह जी हो जाएगा, इसमें कितनी बड़ी बात नहीं है। और डीसी साहब से मीटिंग की बात है, अगर कल हम आप बेहतर समझें, कल डीसी साहब से मीटिंग भी एक हमारी हो जाए, या उसके बाद करना चाहते हैं तो वो हमें बुलाएं, तो वो जैसे आप बड़े बैठे हैं, जैसे आप बेहतर समझें, तो अगर हम कल ना मिलें उसके बाद हमें नोटिस वो करें तो वो ज़रा और बेहतर होगा। ज़ाहिर बात है नोटिस तो हमें होगा, हम मिलेंगे उनसे जैसे होगा, अगर आप बेहतर समझते हैं तो उसको कर लेते हैं। दूसरी बात है कि वकील हम 3 4 5 रख के इस पे फौरी हम रिट भी कर सकते हैं कि रिट हो जाए, ये चीज़ इधर मतलब स्टे करा सकते हैं, हमारा राइट्स है, क्योंकि वो अदालतें तो खुली इस चीज़ के लिए हैं। हम उनको प्रूफ देंगे कि एक महल्ले में अगर मरला 2 लाख रुपए है, हमारा 8 लाख रुपये सरकारी रेट हो गया, किस रूल से? वो पटवारी का बाप भी लिख के देगा, क्यों नहीं लिख के देगा? हम लिखवाएंगे उससे, ये बात तो नहीं है। और सब चीज़ हम उससे करवा सकते हैं कानून की नज़र से। आज मैं अपनी बात करता हूँ कि एक इंतकाल कराना था किसी बंदे का, 1-1.5 महीना पहले वो इंतकाल हो रहा था 1,20,000 का, और आज वो इंतकाल 4.5 लाख रुपए पे चला गया। तो ये मेरी गुजारिश है कि 9 तारीख का जो हमारा एहतजाज हो रहा है, ये रिकॉर्ड एहतजाज होना चाहिए और इत्तफाक वाला होना चाहिए, और जमकर ठहरे तब तक जाकर हमें हक मिलेगा। अगर इस तरह बात हुई तो जैसे ये चौधरी साहब ने बात किया, इन्होंने बात की है कि भाई ये सारे राज़ी हैं और खुश हैं, अगर महंगाई जितनी आ जाए तो इस पर भी राज़ी हैं, और जितने टैक्स बढ़ जाए इस पर भी राज़ी हैं, तो इन टैक्सों के हवाले से